السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے والی ہوں وہ واقعہ ہماری نیتوں کے اوپر ہے، مطلب کہ جس طرح کی ہماری نیت ہوتی ہے اللہ ہمیں ویسے ہی نوازتا ہے، اسی طرح کی چیزوں سے نوازتا ہے، ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملات ہوتے ہیں جیسی ہم نیت رکھتے ہیں، اور اگر ہماری نیت اچھی نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان کے ساتھ ان دی اینڈ برا ہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ سارا عمل وہ ہے نا، عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تو سارا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ تو جو میں آپ کو واقعہ سنانے والی ہوں وہ ہے نیت کا اثر۔ تو حیات الحیوان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جنگل کے تمام جانور آپ کو سلام کے لیے حاضر ہوئے، اور آپ سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کے مطابق ان کو دعائیں دیتے رہے۔ اسی طرح ہرن کے ایک ریوڑ کو بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آئے ہیں تو وہ بھی ملنے گئے، آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مشک جیسی قیمتی چیز ان میں پیدا فرما دی۔ جب باقی ہرنوں نے دیکھا تو معلوم کیا کہ تمہارے اندر یہ قیمتی چیز کہاں سے آئی؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے گئے تھے تو انہوں نے ہمارے حق میں دعا فرمائی اور ہماری پشت پر اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ یہ سن کر باقی جانور اونٹ، گائے وغیرہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی اور ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن ان کے اندر مشک جیسی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے شکایت کی کہ جو کام تم نے کیا وہی ہم نے کیا اور ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا، لیکن جو چیز تم کو حاصل ہوئی وہ ہم کو حاصل نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ تمہارے اس عمل میں مشک لینے کی نیت تھی اور ان کی نیت اللہ تعالیٰ کے نبی سے ملنے کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی نسلوں کو اس برکت سے نواز دیا اور قیامت تک یہ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا، ہرن کی نیت تھی کہ میں جو ہے نا مشک جیسی چیز جو ہے نا مجھے ملے، تو اس لیے ان کو اس چیز سے نوازا گیا، ان کو مشک جیسی چیز ان کے اوپر جب ہاتھ پھیری گئی تو وہ ان کو مل گئی۔ اچھا، تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مشک کی خوشبو ہرن میں سے کیسے آ رہی ہے یا کیا چیز ہے؟ تو ایک ہرن کی ایک قسم ہے جس کو کستوری ہرن کہتے ہیں، تو جو ہمارے جو پرفیومز ہوتے ہیں، جو مشک کی خوشبو ہوتی ہے، وہ اصل میں بنتے ہی جو ہے نا کستوری ہرن کے مطلب جو میل ہوتا ہے، مطلب جو مرد ہوتا ہے کستوری ہرن جو ہوتا ہے، میل جو نر جو ہوتا ہے ہمارا کستوری ہرن، اس کی جو بیلی بٹن ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، اس کے اندر مشک کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو ہرن نے یہ نیت فرمائی تھی کہ مجھے میرے پاس سے جو ہے نا مشک کی خوشبو آئے، تو بس پھر ان کی نسل میں جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو کستوری ہرن ہوتا ہے اس کو جو ہے اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، مشک کی خوشبو آتی ہے جس کا بیلی بٹن ہوتا ہے، تو لوگ اس کو بیلی بٹن کو لے لیتے ہیں، جس چکر میں ظاہر ہے بیلی بٹن نکالنے کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو جاتی ہے، لیکن خیر اس کی نیت تھی اور اس کو وہ چیز ملی کہ اس کے پاس سے پھر مشک کی خوشبو آتی ہے، اور وہ سمجھ لو اس کی مطلب وہ جو خوشبو ہوتی ہے ظاہر ہے قدرتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کی مشک کی جو اس کے اندر جو اس کے پاس جو بیلی بٹن ہوتا ہے اس کے اندر کے جو مشک نکلتا ہے وہ اگر اس کا جو ہے نا تھوڑا سا بھی حصہ ڈالا جائے تو اس کی اتنی بہترین خوشبو ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور دنیا میں مشک کی خوشبو کتنی زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نیت کا کمال، کہ جیسی آپ نیت کریں گے نا تو آپ کو نیت کی وجہ سے ہی جو ہے نا نوازا جائے۔ ہمارے دین میں بھی تو ہے نا کہ بھئی آپ بس نیت کرو اور آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہماری نیتوں پہ ہمیں ثواب تو دیتا ہے، نیتوں پہ گناہ نہیں دیتا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے نیت کری یار میں نا میرے پاس یہ پیسے آئیں گے نا تو میں فلاں شخص کی مدد کر دوں گا یا کر دوں گی، تو آپ نے بس نیت کر لی نا، بس آپ کو ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو گیا، چاہے آپ کے پاس پیسے آئیں نہ آئیں، آپ وہ کام کریں نہ کریں، کر لیں تو ثواب دوں نہ کر سکیں تو بھی آپ کو ثواب مل گیا نیت کرنے کا۔ لیکن اگر آپ نے سوچا یار بس یہ کر لوں اس کے بعد میں ڈرامہ دیکھوں گا یا میں فلم دیکھوں گا یا میں گانے سنوں گا، تو یہ آپ نے گناہ کی نیت کری ہے نا، تو آپ کو اس پہ کوئی گناہ نہیں ملے گا، جبکہ آپ نے نیت کر لی ہے۔ تو اللہ کا کیا نظام ہے کہ وہ آپ کو نیت کرنے پر ثواب تو دے رہا ہے، اچھی نیت کرنے پر، لیکن وہ آپ کو بری نیت پر آپ کو کبھی گناہ نہیں دیتا جب تک آپ وہ عمل نہ کر لیں۔ اگر آپ وہ عمل کر لیں گناہ والا جس کی آپ نے نیت کری ہے تو پھر آپ کو جو ہے اس پہ گناہ ملے گا، لیکن ثواب کے لیے اللہ نے کیا بولا کہ نیت کرنے کا بھی ثواب اور عمل کرنے کا بھی ثواب۔ اور گناہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی انسانوں کو چھوٹ دی ہے کہ صرف اور صرف عمل کرنے کا گناہ ملے گا، نیت کرنے کا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔
کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہے نا جنت میں جائیں. اس نے جنت میں جانا بہت آسان کر دیا ہے، لیکن یہ ہمارا جو نفس ہے، یہ ہمارا جو شیطان ہے جو ہمیں پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اچھی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ ہماری نیتوں کو درست کرے، ہمارے اعمالوں کو درست کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.